ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نوجوان اور ایک بوڑھا مشترکہ طور پر کھیتی کیا کرتے تھے۔ آپس میں یہ طے کیا تھا کہ جو غلہ پیدا ہوگا اسے آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے۔ جب فصل پک کر تیار ہوئی تو کٹائی کے بعد اناج کا ڈھیر جمع ہو گیا اور اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ روزانہ ہر حصے دار اپنے حصے میں سے اناج لے کر اپنے گھر چلا جاتا۔ جب نوجوان اپنے حصے کا اناج لینے آتا تو اس کے دل میں یہ خیال آتا کہ میں تو نوجوان اور تندرست ہوں، محنت کر کے اور کما سکتا ہوں۔ یہ بیچارہ بوڑھا ہو چکا ہے، زیادہ محنت نہیں کر سکتا، لہٰذا پیداوار میں سے اسے زیادہ دینا چاہیے۔ چنانچہ وہ بوڑھے کی غیر موجودگی میں اپنے حصے کے ڈھیر میں سے اناج نکال کر اس کے حصے کے ڈھیر میں رکھ دیتا تھا۔ اسی طرح جب وہ بوڑھا اپنے حصے میں سے اناج لینے آتا تو وہ بھی یہی خیال کرتا کہ میں تو اب بوڑھا ہو چکا ہوں، میری خوراک ہی کتنی ہے، یہ بیچارہ بال بچوں والا ہے، اسے اناج کی زیادہ ضرورت ہے۔ یہ سوچ کر وہ اپنے حصے میں سے نکال کر اس کے حصے میں ڈال دیتا۔ چونکہ دونوں کی نیت صادق اور خالص تھی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں کے گھر اناج سے بھر گئے اور باہر اناج کا ڈھیر ویسا کا ویسا ہی رکھا ہوا تھا۔ یہ ہے سچی نیت کا اثر کہ ہمیشہ اپنی ضرورت پر اپنے ساتھی کو آگے رکھا تو اللہ پاک نے اس میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ دونوں کے گھر اناج سے بھر گئے اور باہر ڈھیر ویسا ہی رکھا ہوا ہے۔ جو ہمارے تاجر یعنی بزنس مین حضرات ہیں، جو پارٹنرشپ میں بزنس کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس واقعے کی روشنی میں اپنے اپنے کاروبار کا جائزہ لیں اور اپنی اپنی نیتوں کو ٹٹولیں کہ کیا ہمارے اندر بھی یہی جذبہ ہوتا ہے اور کیا ہماری سوچ بھی اپنے ساتھیوں اور پارٹنر کے تئیں یہی ہوتی ہے کہ خواہ مجھے تکلیف ہو، کچھ کم ہی مل جائے، لیکن میرے ساتھی کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ نہیں، ہم ایسا نہیں سوچتے، بلکہ ہماری سوچ تو ایسی ہوتی ہے کہ ہماری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں، چاہے ہمارا ساتھی پریشان رہے۔ جب اس سوچ کے ساتھ کام کیا جائے گا تو پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ یہی وجہ ہے کہ کام خوب پھیلتا ہے، مال بہت آتا ہے، لیکن ضرورتیں ہیں کہ پورا ہونے کا نام نہیں لیتی۔ ہمیشہ تنگی اور پریشانی کا سامنا رہتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حلال رزق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔